الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مخدوم گرامی وقار، گل گلزار نظریت نبیر اعلیٰ حضرت علامہ الشاہ منانی میاں صاحب قبلہ مدظلہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معلومات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ سبب آلو اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اس خاندان کا چشم و چراغ بغیر آپ کی طلب کے، بغیر آپ کی خواہش کے، بغیر آپ کی دعوت کے، بغیر آپ کے منصوبے کے، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد کی محفل میں برکتیں پہنچانے کے لیے حاضر ہو گئے۔ بہت ساروں کی خواب و خیال میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ نبیر اعلیٰ حضرت آج کے اس پروگرام میں تشریف لائیں گے، لیکن سورج جاتے جاتے اس پروگرام کے حوالے سے جب حضرت کو اطلاع ملی تو اپنے تواضع بھرے انداز سے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جو غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کا فیض امام عشق و محبت کو ملا، اس فیض کو بانٹنے کے لیے وہ یہاں پر حاضر ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کی جانب سے مخدوم گرامی حضرت شاہ منانی میاں مدظلہ العالی کا مشکور ہوں کہ حضرت اتنے بڑے ہو کر چھوٹوں پر شفقت فرمانے کے لیے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھے، دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے،
اور ان کی ذات سے پوری دنیا میں مسلک اور سنیت کا کام عام ہوتا رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ محفل سلطان الہند خواجہ 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 معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے منسوب ہے، اور ان کی زندگی کے مختلف کوششوں کے سلسلے میں مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ ایک انسان بہترین انسان بنتا کیسے؟ انسانوں کی کمی تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہر کوئی بہترین نہیں بن پاتا، ہر کوئی مقبول نہیں بن پاتا، ہر کوئی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات بابرکت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے اندر با مقصد زندگی گزارنے والے اور کامیاب داعیان دین کے پیچھے اگر آپ خاص طور پر دیکھیں گے تو ایک چیز سب سے زیادہ نمایاں طور پر کام انجام دیتی دکھائی دے گی۔ آپ ذرا دیکھ لیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیں، تابعین کی زندگی کا جائزہ لیں، اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لیں۔ اس طرف آنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دعا کا مقام اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں کیا ہے؟ ایک ہی عبادت اور ایک ہی عبادت کا مقص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مقصد ہے۔ ایک جملہ میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، اسے دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے۔ کسی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ تقدیر اپنی بدل سکے، لیکن دعا ایسی طاقت ہے جو انسان کے حالات کو بدل دیتی ہے۔ دعا اللہ عز و جل نے بڑی قوت والی رکھی ہے، دعا کے اندر پروردگار نے بڑی طاقت رکھی ہے، اور دعا کرنے والا بندہ رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں نہایت ہی مقبول ہے۔ اللہ کو دعا کرنے والے بندے بہت زیادہ پسند ہیں، چاہے وہ دن کے اجالے میں دعا کریں، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں دعا کریں۔ دعا کرنے والے بندوں سے میرا مولا راضی ہوتا ہے، اور اسی کا ارشاد گرامی ہے ادعونی استجب لکم، پروردگار نے مانگنے کا حکم عطا فرمایا کہ اس سے مانگو، وہ تمہاری پکار کو قبول بھی فرمائے گا، اور خاص طور پر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا دعا میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، دعا میں پروردگار نے تاثیر رکھی ہے، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کو حکم دیا کہ جب تمہارا بچہ کوئی ناراضی والا کام کرے اور تمہاری دل آزاری ہو جائے تو بھی اپنے بچے کو کبھی بد دعا نہ دینا، ہو سکتا ہے وہ وقت قبولیت کا ہو اور تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بد دعا اس کی تباہی کا سبب بن جائے۔ تو یاد رکھیں دعا کی بھی اپنی تاثیر ہے اور بد دعا کی بھی اپنی تاثیر ہے۔ دعا سے بچہ ولی بن سکتا ہے اور بد دعا سے بچہ تباہ ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی بندہ دعا کے اندر گڑ گڑاتا ہے، جب کوئی بندہ دعا کے اندر عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا
جاتا ہے تو میرے رب کو اس مانگنے والے بندے پر پیار آتا ہے، اور اگر کوئی دعا مانگنے کے اندر کوتاہی برتتا ہے تو میرا مولا اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں نماز کے لیے گیا، اچھی طرح سے اس نے نماز ادا کی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا نہ کی اور بغیر دعا کیے مسجد سے جانے لگا۔ اللہ کی رحمت نے اس بندے کو فالو کیا، ہو سکتا ہے کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے وہ اللہ سے کچھ مانگ لے، دعا کر لے، لیکن جب وہ دعا کیے بغیر ہی مسجد سے نکل گیا تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا، میرے بندے اگر تجھے مجھ سے مانگنے میں شرم آتی ہے تو مجھے تیری عبادت قبول کرنے میں بھی حیا آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دعا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن ہاں بعض مقامات ایسے رکھے گئے کہ ان مقامات پر اگر بندہ دعا نہ کرے اور ان عبادات کے اندر مصروف ہو جائے تو اللہ دعا کرنے سے زیادہ اور طلب سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت میں وہ اتنا گم ہو گیا، اتنا مغ ہو گیا کہ تلاوت کرتے کرتے اس کا جو دعا کا وقت تھا کہ میں تلاوت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، لیکن اس نے وہ وقت بھی تلاوت میں خرچ کر دیا اور دعا نہ کی۔ فرمایا گیا اپنے وقت کو تلاوت میں خرچ کرنے والے بندے کو طلب سے زیادہ میرا مولا عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے والد بزرگوار نے، اور آپ جانتے ہیں حضرت امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان نے ایک کتاب ہی دعا سے متعلق لکھی ہے۔ اس کے اندر دعا کے حوالے سے آداب بھی موجود ہیں اور کہاں کہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، دعا مانگنے کے اوقات کیا ہیں، اس کی تشریح فرمائی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آج ذکر غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا، آج محفل سلطان الہند غریب نواز علیہ کی، اور یہ بات دعا کی کیسے آ گئی؟ تو میں نے ابتدائی میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی انسان اس طریقے سے بن جاتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ بنا کیسے، بظاہر اس میں کوئی ایسی صلاحیت نظر نہیں آتی، لیکن آج مقبول عام نظر آ رہا ہے، مقبول خاص نظر آ رہا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان بہترین کب بنتا ہے، انسان کامیاب کیسے بنتا ہے، انسان کامران کیسے بنتا ہے؟ آپ کامیاب انسانوں کی زندگی کا اگر جائزہ لیں گے تو جہاں ان کا علم کسی حد تک کار فرما نظر آئے گا، جہاں ان کا عمل کسی حد تک کار فرما نظر آئے گا، وہاں سب سے پیچھے ان کے لیے جو چیز نظر آتی ہے وہ کسی نہ کسی کی دعا نظر آتی ہے۔ دعا کی وجہ سے انسان سنور جاتا ہے، دعا کی وجہ سے انسان مقام پا لیتا ہے، دعا کی وجہ سے انسان مراتب کو حاصل کر لیتا ہے، دعا کی وجہ سے انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس مقام پر اس کی صلاحیتیں اسے نہیں پہنچا پاتی، لیکن کسی کی دعا اس کی زندگی کو کامیابی کی شاہراہ پر گامزن کر دیتی ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ اکبر، دعا کی تاثیر سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں ایک باپ کی دعا اپنے بچے کے حق میں کیا مقام رکھتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے حق میں مقام رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کسی مومن کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، اس دعا کا مقام کیا ہے جانتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مومن کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، اس دعا کا مقام وہی ہے جو حاجی احرام کی حالت میں میدان عرفات میں کسی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ آپ
आप अंदाजा लगाएं, ये है दुआ की ताकत। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुआ की बुनियाद पर इंसान को बहुत सारा मकाम मिल जाता है, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ, एक है दुआ की गुजारिश करना और एक है खुद से दुआ निकलना, दोनों में बड़ा फर्क है। अल्लाह अकबर। आप देखें, अगर आज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हमारी सिचुएशन ये है, उठते बैठते माँ से दुआ की गुजारिश, बेटा माँ से दुआ की गुजारिश कर रहा है, बेटी बाप से दुआ की गुजारिश कर रही है, उस्ताद से शागिर्द दुआ की गुजारिश कर रहा है, मुरीद पीर से दुआ की गुजारिश कर रहा है। यकीनन दुआ की गुजारिश करनी चाहिए, लेकिन ये दुआ वो मकाम नहीं रखती जो इंसान के दिल से खुद दुआ निकल जाए। माँ खुद से दिल से दुआ दे दे उस दुआ के मकाम के अंदर, और यूं ही दुआ की गुजारिश के बाद दुआ के अंदर बड़ा फर्क होता है। मैं इसे एक हदीस की रोशनी में समझाता हूँ ताकि आप समझ सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई यूं ही दुरूद पढ़े तो फरिश्ते पहुंचाते हैं, और दिल से कोई दुरूद पढ़े तो मुस्तफा खुद समाअत फरमा लेते हैं। पता ये चला, जिस तरीके से आकाए करीम की बारगाह में दिल से दुरूद पढ़ो तो मदीने के ताजदार खुद समाअत फरमा लेते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे ही खिदमत का मामला है, ऐसे ही दुआ का मामला है। जब किसी के दिल से दुआ निकल जाती है, और वो दिल से निकली हुई दुआ, बगैर दरखास्त के दिल से निकली हुई दुआ इंसान के लिए बड़ी मुअस्सिर होती है, और यहाँ तक कि कभी कभी ये दुआएं विलायत अता कर देती हैं, कुर्ब खुदा की दौलत से माला माल कर देती हैं, बारगाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब से मकाम, कुर्ब के मकाम से आशना कर देती हैं ये दुआएं। आइए मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान की आदत क्या थी, उनकी जिंदगी के लम्हात कैसे गुजरते थे, आइए मैं बताता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हो सकता है ये वाकया हजारों मरतबा आपने सुना होगा, लेकिन इस वाकये के जरिए जो सबक में पहुंचाना चाहता हूँ, उस सबक को आज आप समाअत फरमाएं ताकि मौजू की मुनासिबत से बात अच्छी तरह समझ में आ सके। जानते हैं आप, हजरत रबिया इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। अल्लाह अकबर। दिगर सहाबा भी हुजूर के सहाबी हैं, लेकिन उन सहाबा की पोजीशन ये है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अपने अपने एतबार से हाजिर होते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने एतबार से खिदमत अंजाम देते हैं, अपने एतबार से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होते हैं। लेकिन हजरत रबिया इब्न काब वो सहाबी हैं जिनका काम क्या था, जिनका मामला क्या था। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब तहज्जुद के लिए बेदार होते तो हजरत रबिया इब्न काब सरकार के लिए पानी का इंतजाम करते, सरकार के लिए मिसवाक का इंतजाम करते, सरकार के लिए मुसल्ला बिछाया करते। अल्लाह अकबर। रोजाना का मामूल खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लगे हुए ये सहाबी रोजाना आका के लिए मुसल्ला बिछाते हैं, मिसवाक पेश करते हैं, वुजू के लिए पानी रखते हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गुलाम की ये खिदमत इतनी पसंद आ गई कि एक दिन दुआ की दरखास्त हजरत रबिया इब्न काब नहीं करते, उनकी दुआ की दरखास्त से पहले मेरे मुस्तफा सामने से फरमाते हैं, सल्ली या रबिया, रबिया मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए। हज़रत रबिया इब्न काब रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से क्या मांगा? अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जन्नत में आपका साथ चाहिए। अब आप देखें इस हदीस मुबारका के बाकी गोशे को बाद में पेश करता हूँ। आप जरा मुझे बताएं वो कौन सी चीज थी जिसकी बुनियाद पर रसूल आज़म ने सामने से फरमाया, मांग रबिया तुझे क्या चाहिए, तो आपको पता चलेगा वो खिदमत थी रसूल आज़म की, वो एहतराम था रसूल आज़म का, वो रसूल आज़म के लिए सब बेदारी, वो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसल्ला बिछाना था, वो रसूल आज़म के लिए वुजू का पानी रखना था। मैं आपको बताता हूँ अल्लाह अकबर, पैगंबर आज़म का मकाम तो बहुत अरसा आला है,
کل بروز قیامت بہت سارے جنت میں چلے جائیں گے، علماء کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے میرے کریم سب جنت میں جا رہے ہمیں کیوں روکا گیا؟ میرا کریم ارشاد فرمائے گا یہ دیکھو جہنمیوں کی قطار لگی ہوئی ہے، اگر ان میں سے کوئی ایسا ہو جس نے دنیا میں تمہیں وضو کے لیے پانی دیا ہو یا پانی پلایا ہو، آج تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے، اس کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں یہ خدمت معمولی خدمت نہیں ہے، یہ خدمت معمولی خدمت نہیں ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، عبادات کے ذریعے انسان کبھی کبھی وہ مقام نہیں پاتا تھا جو دعا کے ذریعے انسان مقام پا لیا کرتا ہے، جو خدمت کے ذریعے انسان مقام پا لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں معیت کا مصطفیٰ عطا فرما دیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے، تو ہم سمجھتے حضور آپ مل گئے تو پھر اور کیا چاہیے؟ یہاں سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ صحابہ جینا بھی حضور کے ساتھ چاہتے تھے، مرنا بھی حضور کے قدموں میں چاہتے تھے، اور جنت میں بھی حضور ہی کی رفاقت چاہا کرتے تھے۔ یہ فکر تھی، جو قوم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرتی ہو کسی اور کی خدمت کیا کرے گی؟ جس قوم کا مزاج یہ بن چکا ہو، نہ والدین کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ مشائخ کا ادب، بے ادب اگر کوئی قوم ہو جائے تو اسے کوئی مقام نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں جسے جو کچھ ملا ہے وہ خدمت کی بنیاد پر ملا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، صدیاں گزر گئی لیکن سید المفسرین کا خطاب حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کے لیے مخصوص ہو گیا۔ کیا وجہ تھی؟ حضور کی دعا، رحمت عالم کی دعا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی پیش کیا، سرکار اس وقت بہت سخاوت کا دریا بہ رہا تھا، جوش مار رہا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی، تو وہ دعا اتنی عظیم رہی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن کے اسرار و رموز ان پر کھل گئے، اور سید المفسرین کی حیثیت سے حضرت عبداللہ اقام کو بھی دنیا میں مسلم ہو گیا۔ خدمت بہت اہم چیز ہے، اور اس کو ایک حدیث سے سمجھیں آپ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کو کتنا ہائی لائٹ کیا، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، سرکار فرماتے ہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ کرتے ہیں، اس جملے کو یاد رکھیں۔ پوری تقریر جو ہے اسی ایک جملے پر گردش کریں گے تاکہ آپ کے دماغ میں یہ جملہ ہمیشہ کے لیے فٹ ہو جائے، اور وہ جملہ ہے دعا کی درخواست کرنا اور خود سے دعا نکلنا، دونوں میں فرق ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ ایسے کام کرو کہ دعا کی گزارش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، خود سے دعا نکل جائے، خود سے دعا نکل جائے، اور اس دعا کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعا ڈائریکٹ باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ سیدنا غوث پاک کی حیات طیبہ کو دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر کی حیات طیبہ کو دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم کی حیات طیبہ کو دیکھیں،
اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، ان کو جنت کی بشارت حضور نے کس عمل کی بنیاد پر دی؟ ان اعمال کو تلاش کرو، آپ کو خدمت ہی ملے گی، خدمت ہی ملے گی. تو یاد رکھیں بہت ساروں کو ولایت بھی ملی ہے تو دعا کی وجہ سے ملی، اور وہ دعا گزارش والی دعا نہیں، دل سے یوں ہی نکلی ہوئی دعا، خدمت سے خوش ہو کر نکلنے والی دعا. آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اپنی جگہ پر ہے، تابعین کا مقام اپنی جگہ پر ہے. اب آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھوڑا سا سماعت فرمائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ پروردگار جل جلالہ نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے کس عمل اور کس عمل کی بنیاد پر مقام عطا فرمایا. جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ جب بغداد کی سرزمین پر حاضر ہوئے تو خدمت کے اندر لگ گئے، مشائخ کی خدمت کی، اسلاف کی خدمت کی، بزرگوں کی خدمت کی، یہاں تک کہ شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز زندگی کو دیکھ کر، مقام و مرتبے کو دیکھ کر، ادب کی زندگی کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ خود شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا عبدالقادر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد کی جامع مسجد میں کہہ رہے ہو قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ کو دیکھو، ان کی زندگی کے حالات کو دیکھو، ان کے بچپنے کو دیکھو، ان کے عادات کو دیکھو، ان کے اطوار کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا یہ مقام غریب نواز کو اللہ نے کیسے عطا فرمایا، یہ دنیا کی محبت ان کے دل سے کیسے نکلی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ننھی سی عمر کے اندر قرآن مقدس تو غریب نواز علیہ الرحمٰن نے حفظ کر ہی لیا تھا. اللہ اللہ، والد جید عالم دین تھے، صحبت سے استفادہ کیا، ماں عابدہ اور زاہدہ تھی، ان کی عادات و اطوار اپنی زندگی میں انہوں نے مشاہدہ کیا اور ان کی عادات و اطوار کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی. صبح آنکھ کھلتی ماں کو قرآن پڑھتے دیکھتے، باپ کو بندگی رب کے اندر مصروف دیکھتے. اللہ اللہ، 15 سال کی عمر غریب نواز کی ہوئی ہوگی اور اس 15 سال کی عمر کے بعد غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے والد داغ مفارقت دے گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اب غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ کا پورا دار و مدار ایک باغ پر تھا اور ذمہ داری ان کے کاندھے پر آ گئی. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، غریب نواز اپنے باغ کے اندر درختوں کو پانی پلاتے ہیں، درختوں کو سیراب کرتے ہیں، زندگی کے لمحات گزارتے ہیں. اللہ اللہ، اسی سے گزر بسر ہو رہا ہے. ایک مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باغ میں تشریف لے آتے ہیں. اللہ اللہ، باغ میں تشریف لے آتے ہیں. سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے انگور کا خوشہ توڑ کر کے لے آتے ہیں، ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انگور کے خوشے سے کچھ تناول تو فرمایا لیکن اپنے پاس جو پھلی تھی اسے نکال کر چبا کر غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے منہ کے اندر رکھ دیا. اللہ اکبر. غریب نواز کا اسے کھانا تھا کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور اللہ کی محبت اس طریقے سے موجزن ہو گئی کہ اب مال سے نہیں اعمال سے محبت پیدا ہو. توجہ چاہتا یہ لو انگور کھا لو نہیں. مورخ لکھتے ہیں پہلے احترام سے ان کو بٹھایا. توجہ چاہوں گا،
پہلے احترام سے بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں ادب سے انگور پیش کیا۔ حضرت ابراہیم نے انگور مانگے نہیں، توجہ چاہوں گا، انہوں نے انگور مانگے نہیں، ادب سے وہ خود لا کر کے پیش کیے۔ اور یہ ادب کتنی عمر کے اندر بجا لائے؟ 15 سال کی عمر، کوئی بڑی عمر نہیں تھی، صرف 15 سال۔ میں اس ادب کو آج کے بچوں کی زندگی میں ماں باپ کے لیے جب دیکھنے جاتا ہوں تو نظر آتا۔ مجھے یاد ہے ہمارے عبداللہ پٹیل صاحب یہاں پر تشریف فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں۔ میں جب بھی انگلینڈ جاتا ہوں اور پریسٹن جب جاتا ہوں تو میرا قیام ایک زمانے سے انہی کے گھر ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور کسی قسم کی کمی نہیں رہنے دیتے، بڑی خدمت کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں جب پہلی مرتبہ انگلینڈ پہنچا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ دیوانہ وار جو ہے وہ جوتے لے کر کوئی آگے آ رہا ہے، کوئی چپل لے کر آگے آ رہا ہے، اور بس یہ حضرت پہنیے اور بیٹھیے، اور یہ بس میرے کو لگتی ہے عجیب سچویشن تھی۔ تو میں نے اس زمانے میں کچھ لوگوں سے کہا تھا، نوجوانوں سے، بیٹے ایسا ہے، یہ جو تم کر رہے ہو تمہاری عقیدت کو ہزاروں سلام، میں اس لائق تو نہیں ہوں، لیکن تمہارا حسن ظن ہے، تم کر رہے ہو۔ لیکن ایک بات بتاؤں، کبھی اپنے ماں باپ کے نکلنے سے پہلے ان کے جوتے بھی صاف کر کے دروازے کے پاس رکھ دو۔ جب ان کے دل سے دعا نکلے گی نا، دنیا کی کوئی طاقت تم کو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن مجھے افسوس ہے، مجھے افسوس ہے کہ آج بچے یہ ماں باپ کی دعا لینے کی فکر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے ماں باپ کی دعا۔ یہ بھی کرو، ان کی دعائیں بھی لو، اور علماء مشائخ کی خدمت بے لوث کرو کہ کبھی ان کی دعاؤں سے تبدیل سنور جایا کرتی ہے، اور وہ مقام اللہ عطا کر دیتا ہے جس مقام کے بارے میں ہم کبھی حاشیے خیال کے اندر یا تصور میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ تو حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں غریب نواز علیہ الرحمہ نے انگور کی خوشی پیش کی۔ توجہ چاہوں، ہمارا کھلانے کا طریقہ دوسرا ہے، کچھ کھائیں گے، کچھ پیئیں گے، لیکن میں پوری سوانح اولیاء کرام علیہم الرضوان کی جتنی میں نے پڑھی ہے، مشائخ کی جتنی سوانح میں نے پڑھی ہے، کہیں پوچھنے کا ذکر مجھے نہیں ملتا، پیش کرنے کا ذکر ملتا۔ خود حضور کی زندگی پاک ہے، صحابہ حضور سے پوچھتے نہیں تھے کہ حضور پیش کریں، کچھ چاہیے۔ مجھے یاد ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے بعض لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے، ارے مانگیں گے تب دیکھیں گے۔ نہیں، یہی سوچ غلط ہے۔ اس سوچ کو چینج کرو۔ آپ کی نظر کے اندر جن کی زندگی شریعت و سنت کی پاسداری میں گزرتی ہو، اگر آپ نے معزز و محترم سمجھ رہے ہیں تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود سے پیش کرو، اور اس کے بعد جو دعا نکلتی ہے نا، اس دعا کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کے فائدے کو روک نہیں سکتی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی خدمت کے اندر پیش کیا۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھلی چبا کر پیش کی، غریب نواز علیہ رحمت الرضوان نے اسے کھا لیا، اور کھانے کے بعد دل کی دنیا بدل گئی، دل میں انقلاب پیدا ہوا، اب دنیا کی محبت دل سے نکل گئی، اور سارا سرمایہ فقیروں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں خرچ کر کے حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک سوچ ملی، ایک فکر ملی، اور وہ فکر کیا ہے؟ ہم اگر کسی بزرگ سے قریب ہوتے ہیں تو جلدی سے مالدار ہو جائیں، ان کی دعا لگ جائے تو، اور اللہ والے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی دعا لگ جائے تو ہماری آخرت سنور جائے۔
ہے, ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں بھی فرق ہے. ہم فنا ہو جانے والی دنیا مانگتے ہیں اور ان کی پوزیشن. خود حضرت ربیعہ ابن کعب سے سرکار نے جب پوچھا صلی یا ربیعہ, اے ربیعہ مانگ تجھے کیا چاہیے, وہ کہہ سکتے تھے گھوڑے دے دیجئے, مکان دے دیجئے, لیکن نہیں, آقا نے تعلیم دی تھی, اس لیے حضرت ربیعہ نے جنت مانگی اور جنت میں حضور کے ساتھ مانگا. حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی حضرت سلطان الہند علیہ رحمت والرضوان کو جو عطا فرمایا, دنیا کی محبت نکال دی, دنیا کی الفت نکال دی, دنیا کی چاہت نکال دی, اور سب سے بے نیاز کر کے اللہ عز و جل کی خوف, اللہ عز و جل کی اطاعت, اللہ عز و جل کی مخلوق سے پیار, اللہ عز و جل کی فرما برداری میں رہنے کا جذبہ, اللہ عز و جل کے اس برگزیدہ بندے نے اتنا دے دیا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں زندگی کی آخری سانس تک سلطان الہند غریب نواز علیہ رحمت والرضوان مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے, اور آج بھی زمین پر تھے اب بھی کرتے تھے, اور زمین کے اندر ہے تب بھی کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں, اللہ اکبر, اس زمانے کو یاد کرو, 800-850 سال پہلے کے زمانے کو یاد کرو. بہت سارے ایسے ہیں جو 50 سال پہلے کی زندگی کو جانتے ہوں گے. نہ مائک کا ایسا سسٹم تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ موبائل فون تھا, نہ لائٹ جو ہے وہ ریلے کا کوئی سیٹ اپ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی ہم اس وقت کی پوزیشن کو دیکھیں اور آج کی پوزیشن کو دیکھیں, اور آپ 800 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو حیرت ہونی چاہیے کہ 800 سال پہلے تو لائٹ بھی تھی یا نہیں تھی نہیں معلوم, بجلی بھی تھی یا نہیں تھی نہیں معلوم, اچھے راستے بھی تھے یا نہیں تھے نہیں معلوم, پکے راستے بھی تھے یا نہیں تھے نہیں معلوم. بیل گاڑی کا دور تھا, عجیب سچویشن تھی اس زمانے کے اندر. غریب نواز علیہ رحمت والرضوان ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے, اور ہندوستان کی سرزمین پر آنے کے بعد اسلام کی شمع کو روشن کرنے کا جذبہ ان کے دل میں پیدا تھا, اور اسی مقصد کے تحت ہندوستان کی سرزمین پر وہ تشریف لائے تھے. آپ مجھے بتاؤ اے رسول اعظم کے دیوانوں, آج ہمارے پاس تنظیمیں ہیں, آج ہمارے پاس لٹریچر ہے, آج ہمارے پاس آفس ہے, آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, آج ہمارے پاس جو ہے وہ وسائل موجود ہیں, لیکن خدا کی قسم ہم جتنا اسلام نہیں پھیلا سکتے اس زمانے میں غریب نواز نے اتنا اسلام پھیلا دیا. یا اللہ ماجرا کیا ہے, تو مجھے بات یاد آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. مولانا ظہیر صاحب توجہ چاہوں گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات یاد آتی ہے. پروردگار نے حضرت ابراہیم سے فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. اب کوئی انسان نظر نہیں آتا, بے آب و گیا وادی ہے, مکے میں انسانوں کی آبادی نہیں, اور پروردگار فرماتا ہے اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. حضرت ابراہیم پریشان ہوتے ہیں, یا اللہ میری آواز دوسرے شہروں تک کیسے پہنچے گی, دوسرے ملکوں تک کیسے پہنچے گی. تو جواب آتا ہے حضرت بارگاہ سمدیجت کے اندر حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں اے میرے کریم, میں یہاں رہ کر آواز پہنچاؤں گا تو میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی. ندا آتی ہے اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے, پہنچانا میرا کام ہے. اور پھر جب وہ آواز دیتے ہیں تو قیامت تک جتنے بندوں کی نصیب کے نصیب میں اللہ نے حج و عمرے کی سعادت کی ہے وہ عالم ارواح میں جب بیٹھ پکارے ہیں تو وہ اس وقت تک مریں گے نہیں جب تک کہ کعبے کا طواف نہ کریں. وہ پیورٹی تھی, وہ اخلاص تھا, وہ دیانتداری تھی, وہ رجوع اللہ کا مسئلہ تھا, وہ رب قدیم کی خوشنودی کا مسئلہ تھا. کوئی ذاتی منفعت نہیں, کوئی ذاتی فائدہ نہیں. اور کیوں نہ ہو, قرآن مقدس نے تو واضح لفظوں میں فرما دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اخلاص للہیت کے ساتھ, بغیر دفتر کے, بغیر آفس کے, بغیر چندے کے جو اسلام غریب نواز نے پھیلایا ہے, آج ہزاروں تنظیمیں مل کر وہ کام نہیں کر سکتی. وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ان کا جینا بھی اللہ کے لیے تھا, ان کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے تھا, ان کا سونا بھی اللہ کے لیے تھا, ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تھا.
انہیں فکر نہیں تھی کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، اللہ اکبر، انہیں فکر نہیں تھی کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے، وہ تو ایک ہی چیز سوچتے تھے، اور وہ صرف اتنا، مولا ناراض تو نہیں ہے، رب قدیر کی ناراضگی تو نہیں ہے، اگر وہ راضی ہو گیا تو ساری کائنات ناراض ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت حضرت غریب نواز علیہ الرحمن نے فرمائی، وہیں سے زندگی بدلی۔ ابھی آپ دیکھیں اصول علم کے مدارج اور منازل ابھی وہ انہوں نے طے نہیں کیے تھے جو بعد میں غریب نواز نے طے کیے، لیکن اس سے پہلے دل سے دنیا کی محبت، برتن پہلے صاف کیا گیا، پہلے اس دل کو صاف کیا گیا، اس سے دنیا کی محبت نکال دی گئی۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ اگر انسان کے لیے نقصان دہ کوئی چیز ہے تو وہ دنیا کی محبت ہے۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، احادیث رسول کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سینے سے سب سے پہلے دنیا کی محبت نکالی۔ یہی وجہ تو ہے نا کہ آپ ذرا سوچیں، بات جب اپنی ذات پر خرچ کرنے کی آئے تو سمجھ سمجھ کر خرچ کریں، اور بات جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آئے تو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ پیغمبر رحمت نے بتا دیا تھا کہ قرآن کی آیت کریمہ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، نہ جان تمہاری ہے نہ مال تمہارا ہے، یہ سب اللہ کی امانت ہے اور اللہ عز و جل نے اسے خرید لیا ہے۔ اب جان بھی خرچ کرو تو اللہ کی راہ میں، مال بھی خرچ کرو تو اللہ کی راہ میں۔ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان انویسٹ لگا انویسٹ کرتے تھے، کسی کو دے دیتے اور کہتے مہینے کی اتنی آمدنی مجھے دے دینا، لیکن نہیں، غریب نواز کا معاملہ یہ کہ سب کچھ قربان کر دیا، مسکینوں کو دے دیا، غریبوں کو دے دیا، فقیروں کو دے دیا، اللہ کے توکل پر نکل پڑے۔ اللہ اللہ، کیا توکل تھا، کیا بھروسہ تھا، کیا اپنے کریم کی قدرت پر ناز تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم سے سیراب ہونے کے لیے نکل پڑے اور اپنی زندگی کو علم کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے کئی ملکوں کا سفر کیا، کئی علاقوں کا سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد جب علم کے زیور سے کسی حد تک آراستہ بلکہ اچھی طرح سے آراستہ ہو گئے تو آپ جانتے ہیں میرے غریب نواز نے سوچا اب ضرورت ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس ہو اور قرب خدا کی دولت سے مالا مال کرنے والا کوئی شیخ مل جائے جس کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، جن کا دامن تھامے تو بارگاہ سمدیت تک رسائی ہو جائے، جن کے قرب کی دولت مل جائے تو زمین و آسمان کے حجابات ہٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تلاش بسیار کے بعد حضرت عثمان حرونی رضی اللہ تعالی عنہ مل جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ملاقات کے بعد ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیشانی مبارک کو دیکھا اور دیکھتے ہی محسوس کر لیا یہ آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، سج دھج کر کے آیا ہے، نسبت اور تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے، یہی ہمارے سلسلے کی پہچان بن جائے گا، یہی ہماری نجات کا سامان بن جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، پورے 20 سال غریب نواز نے حضرت عثمان حرونی کے سامان سفر کو اپنے سر پر رکھ کر ان کی خدمت کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اور پھر منازل بھی کیسے طے کرائے گئے، بٹھایا گیا۔ معین الدین 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، سورہ بقرہ ختم کرو، اور حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں صرف 1 دن کا مجاہدہ ہوتا ہے اور اس میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ بقرہ اور اس طریقے کی عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ کروایا گیا۔ اس کے بعد غریب نواز علیہ الرحمہ سے فرمایا نگاہ اٹھا کر دیکھا انہوں نے، پوچھا معین الدین کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کرتے حضور 7واں آسمان کو دیکھ رہا ہوں۔ کا نیچے دیکھ،
فرمایا غریب نواز نے نیچے دیکھا، فرمایا ساتوں زمین کو دیکھنا ہو، پھر پڑھنے کے لیے فرمایا، پھر انہوں نے چلا کیا اور پھر اس چیزے کے بعد پوچھا، معین الدین نگاہیں اٹھا کر دیکھتے، نگاہ اٹھا کر دیکھتے، پوچھا کیا دیکھ رہے؟ عرض کرتے مولا عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں۔ نیچے دیکھو، نیچے دیکھا، پوچھا کہاں دیکھ رہے ہو؟ کہا تاج الثری کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس طرح سے حجابات اٹھائے گئے اور ان حجابات کو اٹھا کر کے یہ عوام سے نہیں کہا گیا کہ اے لوگوں میں نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے، تم بھی قبول کر لو۔ اپنے مرید کا ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اٹھاتے اور کہتے ہیں مولا میرے معین الدین کو قبول فرما لے۔ غیب سے آواز آتی ہے عثمان میں نے تیرے معین الدین کو قبول فرما لیا۔ ہماری سوچ جب غلط ہو نا تو ملتا بھی غلط ہے، جب سوچ صحیح ہو تو ملتا بھی سچا ہے۔ آج میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کسی بزرگ سے قریب، کسی آستانے سے قریب، کسی بڑی رات کی عبادت کے بعد بہت کم شاید کوئی ایسا ہو جو یہ دعا کرتا ہو، اے اللہ ہمیں اپنی محبت کا جام عطا فرما دے۔ یہ دعا مولا چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، بڑا گھر مل جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، بچے کی شادی ہو جائے، بس یہی سب چلا ہے۔ حج تو یہ ہے کہ غریب نواز کا آستانہ ہی کیوں نہ ہو اور رسول اعظم کا دربار ہی کیوں نہ ہو، ان چیزوں کے علاوہ ہم مانگتے ہی کیا ہے؟ یہی تو مانگتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ان سے یہ کہے کہ آپ ایسی نظر کرم فرما دیں کہ ہمارا سینہ حضور کی محبت کا پتینہ بن جائے، تو پھر وہ کرم کی نظر فرما دے۔ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، توجہ چاہتا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اپنی پسند اور ایک ہوتی ہے ولی کی پسند، دونوں کو سامنے آتے۔ غریب نواز کیوں آئے تھے ہندوستان میں؟ کیا سب کو بنگلہ دینے آئے تھے؟ کیا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بے اولاد کے لیے اولاد کی دعا کرنے صرف آئے تھے؟ مقصد کیا تھا؟ غریب نواز علیہ رحمت اللہ کی آمد کا یہاں مقصد سب سے بڑا یہ تھا، جن کا دل اسلام سے خالی ہے ان کے سینے میں اسلام کی محبت کو ڈالنا چاہیے، اس نیت سے آئے تھے اور اسی مشن پر انہوں نے پوری زندگی کام کیا۔ اسی لیے اجمیر جائیے، غریب نواز کا گھر پتہ نہیں چلے گا کون سا محل ہے، کون سا محل ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ ہمارے عبداللہ پٹیل جو پریسٹن انگلینڈ سے تشریف لائے، میں بھی اجمیر مقدس حاضر ہوا تھا، وہ بھی اجمیر مقدس میں تھے، ابھی 8-15 دن پہلے کی کم و بیش بات ہے۔ تو غریب نواز علیہ الرحمہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن شریف، جو آپ غریب نواز علیہ الرحمہ کے آستانے میں انٹر ہوں گے تو انٹر ہونے کے بعد غریب نواز علیہ رحمت والرضوان کی سر مبارک کے پیچھے کی سائیڈ میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں وہ لکھا ہوا قرآن شریف پیٹی کے اندر محفوظ ہے۔ تو جو ہمارے حاضری دلانے والے خادم ہیں سید سلطان چشتی مصباحی صاحب، وہ اب کی مرتبہ جو ہے ہم سے انہوں نے کہا کہ حضرت چلیے میں وہ دروازہ کھول دیتا ہوں، تو آپ غریب نواز علیہ الرحمہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مقدس کے نیچے جو پیٹی ہے نا، اس کے نیچے بھی تھوڑی سی دعا کر لیں۔ تو ہم آستانے پر حاضری دینے کے بعد وہ لے کر کے گئے اور اس کے بعد انہوں نے وہ دروازہ کھولا، ان کے پاس چابی تھی یا چابی منگوائی جو بھی ہو، اور اس کے بعد پھر وہاں لے گئے۔ ایک ذہن میں بات آئی کہ قربان جائیے ان کی عظمت پر، کیسے اس زمانے میں
پورا قرآن انہوں نے ہاتھوں سے لکھا ہوا. آج ایک دو پیج اچھے قلم ہونے کے باوجود لکھنا ہو تو جان پر آتا ہے، لیکن غریب نواز نے اس زمانے میں جب آج جیسی پین بھی نہیں تھی، قلم بھی نہیں تھے، کیسے پورا قرآن لکھا ہوگا؟ کیسا لکھا ہوگا؟ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ پایا، جہاں ان کا علم، عبادت، رب کا فضل و کرم، آقا کریم کی نظر عنایت، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت کچھ ملا ہے، دعاؤں کی بنیاد پر ملا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا. اس لیے یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل سے جو بات نکلتی ہے اور دل سے اگر کسی کے لیے دعا نکل جائے تو انسان کی دنیا بھی سمجھ جایا کرتی ہے، اس کی آخرت بھی سمجھ جایا کرتی ہے. بس انسان محسوس کرتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں، کہ فلاں عالم آئے، بیٹا ذرا سر میں تیل لگا دو، فلاں بزرگ آئے، ذرا بیٹا ان کے لیے ناشتے کا انتظام کرو. کبھی بیوی بھی سوچتی ہے، کبھی بیٹا بھی سوچتا ہے کہ یہ کیا خدمت کے لیے انہوں نے لگا دیا. لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کبھی کبھی ان خدمتوں کی بنیاد پر ایسی دعا مل جاتی ہے جس سے انسان کی تقدیر سمجھ جایا کرتی ہے. آپ جانتے ہیں مجھ فقیر کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ علم ہے نہ عمل ہے، لیکن آج دنیا میں اللہ عز و جل نے دین کے صدقے میں جو پہچان بنائی ہے یہ خدمت ہی کا صلہ ہے. جانتے ہیں سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جب ہمارے شہر میں تشریف لاتے تو میرے والد میرا ہاتھ پکڑ کے ان کے پیر دبوانے لے جاتے تھے، ان کی خدمت میں لے جاتے تھے، میں ان کی خدمت کرتا، تیل لگانے کی کوشش کرتا، وہ اپنے قریب بٹھاتے اور قریب بٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کے پیٹلی میں سے ہم کچھ لے کر کے کھا لیا کرتے تھے. وہ کنکھیوں سے دیکھا کرتے. ایک مرتبہ ان کے جھوٹے پان کو میں نے کھا لیا تھا اور اس کے بعد جو دعا ملی تھی اس دعا کا صدقہ آج تک کھا رہا ہوں اور اس دعا کے صدقے میں آج تک پل رہا ہوں. اے رسول اعظم کے دیوانوں یاد رکھو کبھی کبھی بزرگوں کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں انسان کی تقدیر سنبھال دیا کرتی ہیں، انسان کے حالات بدل دیا کرتی ہیں. اس لیے یاد رکھو محنت سے جو چیز نہیں ملتی وہ دعا سے مل جایا کرتی ہے. میرے والد اکثر مجھ سے فرمایا کرتے تھے بیٹے یہ میری بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا. میں نے عرض کیا تھا ابا جان فرمائیں تو ارشاد فرماتے تھے کہ بیٹے دیکھو محنت سے جو چیز نہیں ملتی نا وہ دعا سے مل جاتی ہے، اور دشمنوں کے بگاڑنے سے جو چیز نہیں بگڑتی وہ بد دعا سے بگڑ جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ بد دعا سے بچو اور دعا لیتے رہو، کسی کی دعا سے انشاءاللہ کام سنور جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، والدین کی خدمت کرو، مشائخ کی خدمت کرو، علماء کی خدمت کرو، سادات کرام کی خدمت کرو، لیکن خدمت کا مقصد یہ نہ ہو دنیا مل جائے، بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے. نہیں، اے اللہ ان کے صدقے میں اپنی محبت کا جام عطا فرما دے، اپنے محبوب کی محبت کا جام عطا فرما دے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ یہ مقام عطا کر دیتا ہے. کون نہیں جانتا ممبئی کی سرزمین پر حضرت مخدوم مہائمی علیہ رحمت و رضوان کو کیسے ولایت ملی. حالانکہ حضرت خضر سے وہ پڑھتے تھے، روزانہ صبح فجر کے بعد حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مقام نہیں ملا تھا جو مقام ان کو بعد میں ملا. ماں نے پانی طلب کیا، پانی لینے کے لیے گئے اور پانی لے کر کے جب لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ماں کی آنکھ لگ گئی، پانی کا گلاس لے کر کھڑے ہیں. ماں کی رات کو آنکھ کھلی تو دیکھا بیٹا پانی لے کر کھڑا ہے. بیٹے سوئے نہیں؟ ماں میں اس لیے نہیں سویا کہ ہو سکتا ہے رات میں تیری آنکھ کھلے اور پیاس لگے اور مجھے نہ پا کر تو پیاسی سو جا، اس لیے میں نے جو ہے وہ سونا گوارا نہیں کیا. میں پانی لے کر کھڑا ہوں کہ تیری آنکھ کھلے اور تو پانی مانگ اور میں تجھے فوراً پانی پیش کر دوں. ماں اسی نیت سے میں کھڑا ہوں. ماں نے پانی پینے سے پہلے دعا دی، جا اللہ تجھے ولی بنا دے. ماں کی دعا رنگ لائی اور پروردگار نے ولایت کا تاج عطا فرما دیا.
دعائیں لینا سیکھو. اور صرف مشائخ، صرف علماء، صرف ماں باپ ہی نہیں، غریبوں کی بھی دعائیں، مریضوں کی بھی دعائیں، مسافر کی بھی دعائیں، مظلوم کی بھی دعائیں، کہ ان سب کی دعائیں وہ دعائیں ہیں جو باب اجابت سے ٹکراتی ہیں، مولا اسے رد نہیں فرماتا. دعائیں لو، یہ ہنر سیکھ لو آج سے، یہ ہنر سیکھ لو آج سے. یہ ہنر اگر آ گیا نا تو آپ کی بگڑی بن جائے گا. آپ جانتے ہیں کئی واقعات ایسے موجود ہیں کہ دعاؤں کی بنیاد پر اللہ نے کتنا کرم فرمایا، دعاؤں کی بنیاد پر اللہ نے کتنی مصیبتیں ٹالی، اور دعاؤں کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے کتنے تقدیر سنوار دیے. تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو مقام اور مرتبہ اور دنیا کی محبت سے بے نیازی جو عطا فرمائی، وہ دعا کی بنیاد پر اور خدمت کی بنیاد پر. ایک ہے دعا کی درخواست کرنا اور ایک ہے دل سے دعا کا نکل جانا. دونوں میں بڑا فرق ہے. جب دل سے دعا نکلتی ہے، بغیر ریکویسٹ کے دعا نکلتی ہے، اس دعا کی طاقت کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ روک نہیں سکتی، وہ باب اجابت سے ٹکراتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن صحابہ کو دعائیں دی ہیں، ان صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، اسی طریقے سے اولیاء کاملین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو. آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنا اونچا مقام اور کتنا اونچا مرتبہ ان دعاؤں کی بنیاد پر عطا فرمایا ہے. میں چاہتا تو اس وقت غریب نواز کی کئی کرامتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا، لیکن ان کرامتوں کو سننے کے بعد میرے خواجہ کی عظمت تو آپ کے دل میں بیٹھ جاتی، لیکن آپ غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آمادہ نہ ہوتے. لیکن میں نے آپ کو ایک ایسا فن دے دیا ہے، ایسا ہنر دے دیا ہے، ایسا جوہر دے دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں وہ اپنا لیا تو صرف آپ ہی نہیں، نسلوں تک اس کا فائدہ اللہ عطا فرمائے گا. اور یہ ہوتا ہے کبھی ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو ان کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو عطا فرماتا ہے. اور ایسا نہیں کہ صرف ماں باپ ہی، اگر خاندان میں 7 پشتوں کے اندر کوئی ایسا اللہ کا بندہ گزرا ہو تو اس کا ثواب اور اس کا فائدہ بھی اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے. اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ مخدوم گرامی وقار یہاں پر جلوہ گر ہیں. حضور منانی میں صاحب قبلہ یہاں تشریف فرمائے، ان کے بھی ملفوظات اور دعائیہ کلمات سے ہم محظوظ ہوں گے. بس میں گزارش اتنی کروں گا کہ آج کے بعد ہر ایک کی بد دعا سے بچو اور دعا لینے کی کوشش کرو. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.